2 سال کا بچہ، 2 سال کا بیٹا ہاتھوں میں شہید ہو گیا، زمین پر رکھا، تلوار اٹھائی، جنگ شروع کر دی، زخموں سے چورا چور ہیں، اٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ شمر نے کہا اپنی فوج کے لوگوں سے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے ہیں، ان کے لیے اٹھنا مشکل ہو چکا ہے، تم ان کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ تلوار ان پر کیوں نہیں چلاتے؟ ان کو شہید کیوں نہیں کرتے؟ ان سے کیوں ڈر رہے ہو؟ ظالم تھے لیکن جانتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے۔ ہر ایک کوشش کر رہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو شہید نہ کروں، اپنے آپ کو اتنے بڑے ظلم سے بچا لوں۔ ہر ایک کوشش کر رہا تھا، بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو شمر نے کہا آگے بڑھو، تو ابو زرع نے سیدھا وار حسین پر کیا، تو جس کی وجہ سے لڑکھڑانے لگے۔ سنان نے نیزہ اٹھایا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر مارا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر گئے۔ تو شمر نے کہا قریب کیوں نہیں جاتے؟ ان کا سر تن سے جدا کر دو، لیکن کسی کو قریب جانے کی ہمت نہیں، ہر فوجی ڈر رہا ہے، قریب جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ شمر نے پھر کہا لان تان کی کہ آگے بڑھو، تو سنان نے وار کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دی۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو فوج اہل بیت کے خیموں کی طرف بڑھی جہاں پر عورتیں موجود تھیں، لوٹ مار شروع کر دی، زیورات اتار لیے، کانوں کی بالیوں تک کھینچ لی، کانوں کو زخمی کر دیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ یہی اہل بیت کی عورتیں تھیں، یہی خاندان رسول تھا کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ظالم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہی لوٹ مار کر رہے، ان پر مظالم ڈھا رہے۔ زین العابدین بچے کو دیکھا تو شمر نے کہا بیمار ہے، چھوڑ دو، ان کو شہید نہیں کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادیاں موجود ہیں، سب کو قید کر لیا۔ جب قید کر کے لے کر جا رہے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا حسین کا سر نیزے پر چڑھ چکا، تمام اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر چڑھ چکے ہیں۔ تو جوش میں آ کر، غم زدہ ہو کر، انتہائی غم میں ڈوب کر، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اشعار کہے، واہ محمدا واہ محمدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہادا حسین بالعراء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر دیکھے تو صحیح، حسین آج کھلے میدان میں پڑا ہے، حسین کا جسد مبارک کھلے میدان میں پڑا ہے، مزمل الدماء، خون کی چادر اوڑے ہوئے پڑا ہے، مقطع الاعضاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نانا جان، آ کر دیکھو تو صحیح کہ جس حسین سے آپ پیار کیا کرتے تھے، جس حسین سے آپ لاڈ کیا کرتے تھے، جس حسین سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، آج اسی حسین کے جسم کے ٹکڑے بکھر چکے، جسم کے ٹکڑے ہو چکے۔ یا محمد المصطفیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھانک کر تو دیکھیں، جھانک کر تو دیکھیں، بناتک السبایا، بناتک السبایا، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی صاحبزادیوں کو قید کر لیا گیا، ذریتک مقتلہ، آپ کی اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جھانک کر تو دیکھیں، آ کر دیکھیں تو سر، آپ کی اولاد کا، آپ کی صاحبزادیوں کا کیا حال ہو چکا۔ تصفی علیہ الریاح، اے ہمارے نانا جان، آ کر دیکھیں تو صحیح کہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں آپ کی اولاد کے جسموں پر، آپ کے اولاد کے جسموں کے ٹکڑوں پر، آ کر دیکھیں تو صحیح۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کا جسم مبارک ایک جگہ پر ہے، سر مبارک دوسری جگہ پر، جسد مبارک میدان کربلا میں پڑا ہے اور سر مبارک سینکڑوں میل سفر کر رہا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا آج تک ایسا حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حسین مرنے کے بعد بھی مسکرا رہا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ مسکراتے، جن کے دل میں موت کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا، جو موت سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، جو مرنے سے پہلے شہید ہونے کے وقت بھی نہیں ڈرے، خوف زدہ نہیں ہوئے، ان کے چہرے پر شہادت کے بعد بھی مسکراہٹ کیوں نہ آتی؟ عبید اللہ بن زیاد نے چھری اٹھائی، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر مارنے لگا۔ انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ظالم، اپنی چھری کو ہٹا لے، انہی لبوں پر میں نے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک انہی لبوں پر رکھا کرتے تھے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا اگر آپ بوڑھے نہ ہوتے میں آپ کو قتل کر دیتا۔ عبید اللہ بن زیاد سے کیا بعید تھا، جس نے اولاد رسول کو نہیں چھوڑا، اہل بیت کو نہیں چھوڑا، اور کس کو چھوڑ سکتا تھا؟ پھر یزید کے سامنے یہی سر رکھا گیا تو یزید نے چھڑی مارنے کی کوشش کی لبوں پر۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ظالم، اپنی چھڑی کو ہٹا لے، انہی لبوں پر محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بوسے دیتے ہوئے دیکھا۔ اہل بیت کو بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ شہید کر دینے کے بعد یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ لاشوں پر، اہل بیت کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دی، گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعہ سے، سموں کے ذریعہ سے، پاؤں کے ذریعہ سے جسم کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی۔ یہیں تک بھی بس نہیں ہوئی، بلکہ ظالموں نے اہل بیت کے جسموں پر پانی چھوڑ دیا تاکہ حسین رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کی شناخت نہ ہو سکے، پہچان نہ ہو سکے۔ بنو اسد کا ایک بوڑھا آیا، پانی کے اندر سے تھوڑا سا کیچڑ اٹھا کر سونگھا، پھر دوسری جگہ سے کیچڑ اٹھایا سونگھا، تیسری جگہ سے اٹھا کر سونگھا، آگے بڑھتا رہا، سونگھتا رہا، ایک جگہ سے مٹی کو اٹھایا اور سونگھا، وہاں سے جنت کی خوشبو آئی۔ اس بوڑھے نے کہا اللہ کی قسم یہی حسین ہے، اللہ کی قسم یہی حسین ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک سے جنت کی خوشبوئیں کیوں نہ آتی؟ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔